عمل تھے جن اعمال کو انہوں نے پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس مشکل سے نکلنے کی دعا مانگی۔ پہلا عمل اس نے یہ پیش کیا کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کو ہر کام سے مقدم سمجھتا تھا۔ میرے بچے بلکتے رہے، میری اولاد ترستی رہی، میرے خدام باہر منتظر رہے، میں خود بھی فاقے سے رہا، لیکن دودھ کا پیالہ لیے منتظر رہا کہ ماں باپ کو جب تک نہیں پلاؤں گا اتنی دیر تک میں خود بھی نہیں پیوں گا اور اپنے بچوں کو بھی نہیں پلاؤں گا۔ وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کو شعار زندگی بنا لیتے ہیں وہ سرخرو ہوتے ہیں، انہیں دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، جب مشکل وقت میں پھنس جاتے ہیں تو ماں باپ کی خدمتیں، ماں باپ کے ساتھ کیا گیا حسن سلوک ان کے وہاں کام آتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، اہل تصوف نے اس پہ گفتگو کی ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کے لیے صرف اہتمام سے روز دعا ہی کر دے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی ہے۔ یہ ماں باپ کے لیے دعا کرنے کا عملی نتیجہ ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت انسان کو بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ بد نصیب لوگ بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کو بوجھ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ایک زمانے میں حضور کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میرا بیٹا اپنی چیزیں مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کو بلایا اور کہا کہ یہ تمہارا باپ کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ چیزیں خراب کر دیتا ہے۔ تو حضور کے چشمان سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ اکبر! ایک وقت ہوتا ہے کہ بیٹے چیزیں خراب کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اور ماں باپ ہنس کے اس سے لطف لیتے ہیں، اس سے حظ لیتے ہیں اور نئی چیز خوشی سے لا کے دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا جی یہ میری چیزیں خراب کر دیتا ہے۔ حضور کے چشمان سے آنسو ٹپکنے لگے اور پھر حضور نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، انت و مالو کا لے ابی کا، تو بھی تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت کو مقدم سمجھنے والے سرخرو اور بامراد اور کامیاب ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا سودا ہے جس کا ادھار نہیں رہتا، یعنی جو شخص اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کو اس کا نقد صلہ دنیا میں بھی دیا جاتا ہے اور اس کا صلہ آخرت میں بھی وہ پاتا ہے۔ یہ ایک ماں باپ کی خدمت ہے۔ اور جو شخص ماں باپ کا بے ادب ہوتا ہے، گستاخ ہوتا ہے، اس کی نقد سزا دنیا پر بھی ضرور پاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا پائے گا۔ نہیں تو آپ نشان لگا لیں اس شخص پہ جو اپنے ماں باپ کا گستاخ ہے، ساری زندگی آپ اس کو رسوا ہوتے دیکھیں گے۔ اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لیں جو ماں باپ کا باادب ہے، ساری زندگی اس کی پگڑی کا کلس نیچا ہوتے نہیں دیکھیں گے، اس کو آپ رسوا نہیں ہوتے دیکھیں گے۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنے والا لوگوں کی نظر میں بھی محبوب ہوتا ہے۔ آج اگر کوئی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو کل اس کی اولاد اس کی خدمت گزار ہوگی، اور آج اگر کوئی اپنے ماں باپ کا گستاخ ہے تو کل اس کی اولاد بھی اس کا گریبان پکڑے گی۔ وہ ایک کہاوت بنی ہے کہ ایک شخص نے اکتا کر کے باپ بہت بوڑھا ہو گیا تو کندھوں پہ اٹھایا، تو وہ نہر میں پھینکنے کے لیے جب پھینکنے لگا تو اس نے کہا کہ بیٹے ذرا 2 قدم آگے پھینکنا۔ اس نے کہا کہ یہاں کیوں نہ پھینکوں؟ کہا کہ یہاں میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا، تم اب مجھے 2 قدم آگے پھینکو۔ تو وہ پھر وہیں سے واپس آ گیا کہ اس نے اپنے باپ کو پھینکا تھا تو آج میں بھی اس کو پھینکنے کے لیے لے آیا ہوں، تو کل میری اولاد بھی مجھے پھینکنے کے لیے لے آئے گی۔ تو والدین کو جو اذیت دیتے ہیں وہ رسوا ہوتے ہیں دنیا پہ، اور جو والدین کے لیے جو ہے وہ محبتیں، خدمتیں نچھاور کرتے ہیں تو وہ سرخرو اور کامیاب ہوتے ہیں۔ مغرب کے معاشرے کے اندر تو ماں باپ اولڈ ہوم کے اندر سسک رہے ہیں۔ پہلے تو ایسٹر پہ اور یول کی چھٹیوں میں اور وہ باقی ایام کے اندر وہ چلے جاتے تھے، لیکن اب وہ ان ایام کے اندر بھی جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو ملنے نہیں جاتے۔ باقی معاشرتوں کے اندر بھی کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کی صحیح عزت کرتے ہیں۔ ماں باپ کی تعظیم، ماں باپ کی تکریم، یہ اللہ کی نعمت ہیں، یہ خزانہ ہے رحمت الہی کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد۔ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اور ایک حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ،
جنت کے 8 دروازے ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ دروازہ جو ہے فرمایا وہ تیرا باپ ہے، یعنی اس دروازے سے داخلے کا سبب تیرا باپ ہوگا۔ تو یہ جنت کا سب سے اونچا دروازہ ہے، سب سے افضل اور اعلیٰ دروازہ ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت شعار بنانے والے زندگی میں سرخرو اور کامیاب ہوتے ہیں۔